الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گزشتہ نشستوں کے اندر ان معاہدوں پر گفتگو ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ نے، مشرکین نے یا دیگر اقوام نے، یہود و نصارہ نے کیے تھے، اور ان معاہدوں پر جو ان کا رد عمل تھا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ارشادات فرمائے کہ جب کوئی معاہد یعنی معاہدہ کرنے والا بدعہدی کرے تو ایسے شخص کے معاہدہ کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی دینی، اخلاقی اور تہذیبی تمدنی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ چونکہ معاہدوں کی پاسداری یہ انسان کی مربوط زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور مؤثر ہے، اسی لیے معاہدہ توڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مذمت کے طور پر بڑے ارشادات فرمائے، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا ان العہد کان مسئولا، معاہدوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بدعہدی کرنے والے کو قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا اور رسوائی کا جھنڈا اس کی پشت پر گاڑ دیا جائے گا۔ قرآن پاک نے جتنے بھی واقعات، قصص، امثال بیان فرمائے، یہ داستان سرائی نہیں بلکہ یہ ہدایت کی عظمتیں ہیں۔ مسلم امہ میں جو انفرادی حیثیت ہے وہ اسی تسلسل کی حرمت کے میں جس وقت ہم عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، خواہ نجی معاملات کے معاہدے ہوں، دینی ہوں، اخلاقی ہوں، سماجی ہوں، تہذیبی ہوں اور تمدنی ہوں، قومی ہوں، بین الاقوامی ہوں، ان کی پاسداری پر پورا اترنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پورا نہیں اترتا، سستی کر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے نظم زندگی معطل ہو جائے گا۔ تو آج کی اس تلاوت کے اندر سورہ براءت کی 17 نمبر آیات سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، کیونکہ وہ اپنے جو ان کے من میں چھپا ہوا کفر ہے اس پر وہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ ان کا طرز عمل خود گواہ ہے کہ یہ ان کے لیے شان نہیں کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجدیں تو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
مساجد تو وہ لوگ تیار کرتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور اس آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور موجود ہو، بلکہ عملاً وہ چیز موجود ہو، تو مسجد بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور بے مقصد کام سے اللہ بھی روکتا ہے اور رسول بھی روکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم مسجد کی طرف لپکتے ہو، تم نے کبھی اپنے خیال کی دنیا میں اپنے رویوں کو دیکھا ہے؟ اللہ کا گھر، پاکیزگیاں جہاں نازل ہوتی ہیں، حرمتیں جہاں نازل کی جاتی ہیں، رحمتیں جہاں نازل کی جاتی ہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق اور ربط کی عظمت کے لیے ایک جائے عظمت ہے۔ اس پر تم آ کر اگر بت پرستی کرو گے تو پھر مسجد کا تعلق بت پرستی سے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی قابل اعتنا رہے، قابل غور رہے، کائنات کا کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں، اس کی کبریائی میں کوئی ایک رتی برابر بھی نقصان نہیں، اور سارا جہان اگر خدا کی عبادت سے منہ موڑ لے تو اس کی عظمت میں ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو عبادت کا تصور دیا، احکامات دیے، دراصل یہ انسان کی اخلاقی روحانی عظمت کو بحال کرنے کے لیے ہوئے، بلکہ ان کے مقاصد کا تعین کیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیوں فرض ہے؟ اس کی برکات ہیں، اس کی حرمت ہے، اس کی مؤثرات ہیں، اس کی نورانی عظمت ہے کہ یہ ہر فحش بات، بے حیائی اور ہر بری بات سے روکتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یعنی عبادات کے بھی مقاصد ہیں اور مساجد کے بھی مقاصد ہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن پاک کی نص موجود ہے کہ مسجدیں تو بنی ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عظمت کے لیے ہیں کہ جو بھی آئے اس وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر یقین رکھے اور اس کے نور رحمت سے مستفید ہو، اس کی رضا کے نور سے مستفید ہو، اس کی فضل اور احسان کی عظمتوں کے نور سے مستفید ہو۔ لیکن مشرک کے لیے یہ کیسے ممکن موضوع ہے کہ وہ مسجد بنائے اور اس میں شرک کرتا پھرے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے بین کر دیا، منع کر دیا، روک دیا کہ کوئی مشرک مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اولئک حبطت اعمالہم، جتنی بھی یہ نیکیاں کر رہے ہیں جن کے من میں شرک کی پلیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہیں، عکارت ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وفی النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ آگ میں سلگتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ دراصل شرک ایک ایسی وبا، ایسی مصیبت اور ایسی غیر فطری چیز ہے جس سے انسان کی ساری قدریں مسمار ہو جاتی ہیں اور انسان کی ساری حرمتیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین محض اعتقادی اور نظری معاملہ نہیں، بلکہ نظم کائنات کی بقا کا ضامن بھی ہے، اور نظام کائنات کے اندر انسانی معاشرت کے اندر اخلاق کے نور کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر شخص منہ اٹھا کر اپنا تصور فکر نہیں دے سکے گا، جس کے دل کے اندر بھی ضمیر اور خمیر کی آواز بیدار ہے اور انسانی فطرت کے قواعد عظمت موجود ہیں، وہ یقیناً اس احساس سے ضرور آشنا ہوگا کہ میری ذات کو پیدا کرنے والی بھی کوئی ذات ہے اور اس کا احترام ہے۔ مساجد کے اندر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی میں بھلائی ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ لا الہ الا اللہ، روئے کائنات کی انسانیت اگر اس وحدت پر آ جائے تو کائنات میں جھگڑے ختم ہو جائیں، کائنات کے اندر فساد ختم ہو جائے۔ کیوں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کا یقین کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی طرز عمل کا ہم اس وقت تک نہیں پیش کرتے تصور جب تک کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک
کی عظمت کا یقین نہیں کریں گے تو پھر اس لا الہ الا اللہ کی صرف نورانی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے مؤثرات بھی ہیں، اور ٹائٹل دے دیا قرآن پاک نے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، پاکستانی ہے، تورانی ہے، جہاں کہیں بھی رہتا ہے، جب اس کے من کی روح کے اندر، اس کی روح کی عظمت کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور آ جاتا ہے تو پھر وہ جغرافیائی حدود عرب اور شخصی امتیاز، رنگ، نسل، زبان، لسانی عصبیت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے انسانی فطرت کے اندر اخوت کا نور پیدا کر دیتا ہے، اور قرآن کریم نے اس ٹائٹل میں یہ بات کہی کل مومن اخوہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو عادت، تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ بھائی چارے سے بڑی عظمت انسان کی معاشرتی زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے لا الہ الا اللہ صرف کہا نہ جائے، اس کی عظمت پر یقین بھی کیا جائے، اور اس عظمت یقین کے نور میں اپنے آپ کو اتار لیا جائے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم پابند ہو گئے کہ اب ہمارے وجود پر محض اللہ کی رضا اور مرضی الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں چیز اثر انداز ہو سکتی۔ یہ بقائے کائنات بھی ہے اور بقائے حیات بھی ہے اور عظمت کا معیار بھی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو شان الوہیت کا تعارف کرایا جائے اور انسان لوٹ آئے، ہر چیز کو پیچھے کرے، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور عظمت میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اب ارشاد فرمایا کہ انما یعبر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہاں، مسجدیں بنانا صرف انہی کا حق ہے جن کے اندر لا الہ الا اللہ کی عظمت کا نور موجود ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر وہ یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وعدے جو آخرت کے معاملات ہیں اس پر یقین رکھتا ہے، اور اس میں نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ خوبیاں ہیں صاحب ایمان کے اندر، مسجد بنانے والوں کے اندر، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو یقیناً جب لا الہ الا اللہ کہنے والا ان خوبیوں سے مزین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سند جاری کر دے گا یہ صاحب ہدایت ہے، اور یہ شخص انسانیت کے سارے مرتبے میں ایک پاکیزہ حرمت رکھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا طرز زندگی مفید عام ہے۔ میں چھوٹا سا آپ کو ایک پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما ہوئے اور دیکھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ حرم کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بات مزاج نبوت میں بڑی ناگوار گزری، اور حضور عظمت الہی میں عرض کی پروردگار عالم، یہ لوگ تیرے پاک گھر کے اندر بتوں کی پلیدی سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اے اللہ، میرا جلال نبوت انسان کو اس طرح برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے نازل فرمایا اس کو بیان کرو، اور میرے حبیب ہم نے آپ کو جو منصب دیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کائنات کے باسیوں کا اپنے نور نبوت کی برکت سے تن بھی پاک کریں اور من بھی پاک کریں۔ تو تن اور من تب پاک ہوگا جب لا الہ الا اللہ کا نور من میں نور بن جائے اور سرور بن جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات رسالت کی جو سیرت ہے وہ تن کا نور اور سرور بن جائے، تو پھر تن بھی نور ہے اور من بھی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ کو مبعوث اسی لیے کیا گیا ہے، آپ کی بعثت کا جو تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے حضور عظمت میں یہی بات کہی تھی کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ کی برکت سے اے اللہ شان والا رسول بھیج جو تیرے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، جس سے کائنات کے باسیوں کا تن بھی نور والا ہو جائے اور من بھی سرور والا ہو جائے، نور والا ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے کہ خدائے ذوالجلال نے مقصد انسانیت اور مقصد تخلیق میں کس چیز کو نمایاں بیان فرمایا ہے،
اور انسان کی زندگی کی عظمت کہاں رکھی ہے، یہ تعلیم کتاب جو ہے اس سے ان کو وہ روشنی ملے گی، شعور ملے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے گا۔ حکمت سے مراد رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے اور سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے یہ شریعت میں مؤثر ہے، اس کے بغیر شریعت نہ بنتی ہے نہ چلتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حسن لطافت میں اتنی بلندی پر ہے کہ اس سے آگے کسی حسن عمل کا تصور اور امکان موجود کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا ہو کر اعتماد کر رہا ہوں، محمد جو کہتے ہیں وہی حق ہے، جو کرتے ہیں وہی حق ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدائے ذوالجلال کا ایک اپنا الوہی اعتماد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو کچھ وہ کہیں وہی حق ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا خیال کی بنیاد پر نہیں ہے اور طبعی ذوق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو بولتا ہی اللہ کی وحی کے نور میں ہے، اپنی خواہش نفس سے کبھی اس نے بات کی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا الوہی اعتماد فرمایا اور یہ دعوت دی کہ جب میں نے خدا ہو کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر لیا ہے، اے مخلوق خدا، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، اٹھو تم بھی بلا کم و کاست ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرو، اور جو کہتے ہیں وہی کہو، وہی کرو، اور جو کرتے ہیں اسی میں ڈھل جاؤ۔ یا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان سے کہو کہ اگر انہیں میری معرفت اور میری جستجو ہے تو پھر یہ تیرے نقوش قدم پر آئیں، تیری ذات میں کھو جائیں اور تیری غلامی میں اتر آئیں۔ یحببکم اللہ، پھر ان کی جستجو ختم ہو جائے گی، اللہ خود انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور پھر جب یہ میری محبت کی عظمت میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نورانی چادر ان پر ڈھانپ دے گا اور ان کو اپنے نور کے پردوں میں چھپا کر ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا عظیم سودا ہے اور کتنا بڑا سستا ہے۔ عظمت اور قیمت میں یہ سودا بلند و بالا ہے کہ ایک ذرہ خاک کو اللہ اپنی آغوش میں سمیٹ رہا ہے، ایک پیکر خاکی کو اللہ اپنی قربتیں عطا کر رہا ہے، اور ایک پیکر محسوس کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں کا مرکز قرار دے رہا ہے اور محبت بنا رہا ہے کہ میں نے اس پر رحمتیں نازل فرمانی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سودا اپنی عظمت میں اتنا بلند ہے کہ کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، لیکن کیسے وہ دے رہا ہے؟ ایک ہی کنڈیشن، ایک ہی شرط لگا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم میں کھو جاؤ، یہی ہدایت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی غلامی اختیار کرے گا اسی کی اطاعت بارگاہ عظمت الہی میں قبول ہوگی، اسی نے ہی خدا کی حکمت کو مانا ہے، عظمت کو مانا ہے۔ اور یہ رسول سے ہٹ کر اپنی کسی طرز فکر پر چلا تو گویا اس نے راہ حق سے بھٹک کر شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو فرط جذبات میں کہا کہ پروردگار عالم، کیا لا الہ الا اللہ حق نہیں؟ فرمایا تیری چاہتوں کی قسم، یہ حق کی پہلی اکائی ہے، یہ لا الہ الا اللہ حق کا پہلا عنوان ہے، پہلی عظمت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ ایک شان ہے، نہ اس کے بعد اس عظمت میں کچھ اور ہے۔ تو کہا پروردگار عالم، کیا محمد رسول اللہ سچ نہیں؟ فرمایا مجھے اپنی حرمت کی قسم، سب سے بڑا سچ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے اللہ، جب لا الہ الا اللہ حق ہے، محمد رسول اللہ سچ ہے، تو اتنے بڑے حق اور سچ کو سننا گوارا ہی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں عظمت بندگی ہے، اسی میں کمال زندگی ہے، تو یہ سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ میں اگر انہیں تبلیغ کرتا ہوں، یہ مکے سے بھاگ جاتے ہیں، مدینے سے اپنا کعبۃ اللہ سے بھاگ جاتے ہیں، پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں اور میری بات کو سنتے نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے جب انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، بھاگ کھڑے ہوئے، اور قرآن کریم نے ان کے اس بھاگ کھڑے ہونے کے اس عمل کو
جس ٹائٹل میں بیان کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم حمر مستنفرہ، میرے حبیب یہ لوگ جنہوں نے رخ رحمت کو تکنا گوارا نہیں کیا، آپ کی بات کو سننا گوارا نہیں کیا، یہ اس طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں آپ سے کہ جس طرح سرکش گدھے بھاگا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، سورہ قمر کا سورہ ہے مدثر کے اندر۔ تو گویا طے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہ کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہ دینے والا اور آپ کی غلامی اختیار نہ کرنے والا اور آپ سے تعنت اور عناد کی بنیاد پر نفرت کرنے والا خدائے ذوالجلال کے ہاں انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو گویا انسان وہی ہے جو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور آپ کی چاہتوں میں ڈوب کر وہ اشاریہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ رسول اللہ کی رضا کہاں موجود ہے، کہاں محسوس ہے، کہاں معلوم ہے، اور وہ جستجو میں لگ جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ذرہ خاک کو اللہ تعالیٰ عالم پاک میں وہ نعمت عطا کر رہا ہے جس کا اندازہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ٹائٹل دے دیا ہے کہ انسان وہ ہے جو رسول اللہ کا ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ انسان نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، کوئی مکتبہ فکر یا نقطہ نظر نہیں ہے کہ جسے میں تراش کر لایا ہوں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یار لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فلاح ہے، تو وہ لوگ بھاگنے لگ گئے اور حضور سے نفرت کرنے لگ گئے۔ تو اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے کہ پروردگار عالم، لا الہ الا اللہ حق ہے اور محمد رسول اللہ سچ ہے، اتنے بڑے حق اور اتنے بڑے سچ کو انہوں نے سننے ہی گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ کی غیرت نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، میرے حبیب اتنی شان والی باتیں، اتنی عظمت والی باتیں مردے نہیں سنا کرتے، بلکہ مردوں کو سنایا ہی نہ کرو۔ لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء، اور کوئی گنگا بھی کسی بڑی پکار کو میں نہیں سن پاتا۔ یہ مردہ ہیں۔ اس بات پر حضور کو حیرت ہوئی کہ پروردگار عالم خالق فطرت ہو، انسان کی زندگی کا جو فطری تسلسل ہے اس میں زندگی کی رونق سانس سے چلتی ہے اور روح کا وجود میں رہنا ہے تو اس وقت یہ چلتی ہے زندگی۔ تو پروردگار عالم ان کے اندر روح بھی ہے، ان کے اندر سانس بھی ہے، اور ان کے اندر حرکات و سکنات بھی ہیں، مؤثرات حیات بھی ہیں، لوازمات زندگی بھی موجود ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یہ مردہ ہیں۔ تو حضور عظمت الہی سے ارشاد ہوا کہ میرے حبیب یہ پھر بھی مردہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، تیری کائنات کے اندر زندگی کا بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے اور موت کا بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ جو زندگی کا نظام ہے اس میں یہ چیزیں مؤثرات حیات ہیں اور زندگی ان سے چلتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو کوئی عادی سبب بنتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور پھر تیرے اس روحانی نظام کے اندر فرشتوں کے عظیم فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ کف سے انسری سے روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ یہ بیمار ہوئے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، نہ حادثہ ہوا، نہ عزرائیل علیہ السلام آئے، نہ ان کی روح کو نکالا وجود سے، نہ ان کی سانس اکھڑی، نہ سکرات لگی، پھر بھی یہ مردہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تیری حرمتوں کی قسم یہ پھر بھی مردہ ہیں۔ اے اللہ، پھر اس بات کی وضاحت فرما دے ان کی مردہ ہونے کا سبب کیا ہے اور وقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جواب دیا اذا ولوا مدبرین، جب سے میرے حبیب انہوں نے تیری ذات سے منہ موڑا ہے یہ زندہ بھی مردہ ہو گئے۔ تو گویا قانون قدرت نے یہ طے کر دیا کہ جو رسول سے منہ موڑ لیتا ہے زندگی کے جس سرتر سے، وہ زندہ زندگی میں نہیں رہتا بلکہ وہ مردہ ہو جایا کرتا ہے۔
اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نے سوال کیا کہ پروردگار عالم اگر یہ مردہ ہیں تو پھر زندگی کہاں ہے؟ فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، میرے حبیب تیرے پیار کی قسم ہم نے قانون بنا دیا ہے، کائنات کے جس شخص نے تیری ذات سے زندگی کے جس طرز میں منہ موڑا وہ زندہ بھی مردہ ہے، اور تیرے پیار کی قسم جب کسی شخص نے تجھے قبلہ محبت مانا، کعبہ ایمان مانا، مرکز عظمت مانا اور تیری غلامی میں اتر آیا، تیری چاہتوں کی قسم وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے۔ انسان تہ خاک رہے یا خاک کے اوپر رہے، من میں مصطفیٰ ہیں تو مردے بھی زندہ ہیں، اگر من میں رسول اللہ نہیں تو زندہ بھی بندہ مردہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی عجیب سی فلسفی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور، اہل علم آپ اپنی طرز زندگی میں آپ اپنے طرز فکر کے اندر تعینات دین کا تصور دے رہے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں یہی دین ہے، جو میرا نظریہ ہے یہی حق ہے۔ یہ سب مصنوعی باتیں ہیں۔ جس دین کے پیچھے قرآن کا حسن نور بن کے نہیں کھڑا وہ دین نہیں ہے۔ جس فکر کے پیچھے رسول اللہ کی چاہتوں کا نور سرور بن کے نہیں کھڑا وہ دین نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرنے سے انسان زندہ بھی مردہ قرار پاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قبلہ محبت ماننے سے انسان مردہ بھی ہو تو بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایسے تجربات زمانہ رسالت میں بھی ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ خیمہ زن ہوئے اور اصحاب رسول علیہم الرضوان بھی خیمہ زن ہوئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خیمہ گاڑنے کے لیے وہ خیمے کا جو قلعہ ہے وہ گاڑ رہا تھا، تو مجھے زمین کی آغوش سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی ہے۔ تو کیا زمین بھی، یہ زمین کے خد و خال بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زمین تو نہیں، بندے پڑھتے ہیں قرآن۔ تو یا رسول اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ زمین کی تہوں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ تو حضور نے تبسم فرمایا میرے پیارے صحابی، دراصل اس زمین کی آغوش میں میری چاہتوں میں ڈوبا ہوا ایک احساس ہے، میرا ایک غلام ہے جو یہاں دفن ہے، وہ غلام اپنی زندگی کے اندر قرآن سے بھی پیار کیا کرتا تھا اور میری ذات سے بھی پیار کیا کرتا تھا، اور قرآن سے محبت میں اتنا آگے تھا کہ کبھی کبھی اس کے فرط ذوق پر قرآن کا نور اتنا غالب آتا کہ وہ قرآن میں کھو جاتا اور مدہوش ہو جاتا۔ تو اس برکت سے اس کی روح اور اس کے وجود کی غذا ہے، اس لیے اگرچہ یہ اللہ کا امر مان کرتا ہے، خاک چلا گیا ہے، لیکن قرآن مرنے نہیں دیتا۔ قرآن تہ خاک بھی چلے جاؤ تو نہیں مرنے دیتا۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جو ہے وہ تہ خاک بھی انسان کو نہیں مرنے دیتی۔ بہت سارے ایسے تجربات آئے، حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد میت پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یا کچھ عرصے بعد، لیکن ایسے میتیں بھی دوبارہ زندہ ہوئیں اس روئے زمین پر، اور لاکھوں شاہدین نے اس امر کا مشاہدہ کیا کہ وہ 1400 سال بعد بھی زندہ ہیں، 1400 سال بعد بھی زندہ ہیں، 1500 سال بعد بھی زندہ ہیں۔ تو پھر اس زندگی کی جو صورت تجربہ اور مشاہدہ بیان کر رہا ہے وہ کیوں زندہ ہیں؟ تو یہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ اس لیے زندہ ہیں کہ ان کی دل کی دنیا کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی رونق تھی، آپ کے پیار کی چاہت تھی، اور آپ کی ذات کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی تھی، اللہ وحدہ لا شریک کی حرمتوں کا یقین تھا، اس لیے وہ زندہ ہے۔ اور بے شمار یہ تجربات ہیں، بے شمار تجربات ہوئے ہیں، زمانہ نبوت میں بھی ہوئے ہیں، زمانہ نبوت کے سینکڑوں سال بھی بعد بھی ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے پاکستان کی سرزمین پر بھی ایسے تجربات موجود ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے پاکیزہ لمحات کے اندر اس زندگی میں آئیے جس زندگی کی حرمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور سورہ توبہ نے جس زندگی کی نشاندہی کی ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں تو اللہ کے بندے
جو ایمان والے ہیں وہ تعمیر کرتے ہیں، انہی کا حق ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کی راہ میں حج کرنے والوں کے لیے جو خدمت گزاری کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں اور ان کی خدمت ادا کرتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو بھی عظمتوں سے مالا مال فرمایا کہ میرے مہمان کی تکریم کرنے والا بھی مکرم ہو جایا کرتا ہے۔ ہم وہاں جا کر، میں یہ بڑے درد کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، ہاں ملنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص وہاں اللہ کا مہمان ہے، اور کتنا اچھا ہو کہ ہم ان خدمات میں جا کر شامل ہو جائیں جو خدمات حاجیوں کے لیے بیان کی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ مخدوم بننے کی کوشش نہ کریں، کبھی کبھی خادم بننے میں جو لذت آتی ہے وہ مشان مخدومیت میں لذت نہیں آتی۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت، توفیق، شعور اور جسمانی طاقت سے مالا مال کرے، وہ وہاں جا کر خدا را مخدوم بننے کی کوشش نہ کریں، خادم بننے کی کوشش کریں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کا شان نزول بھی یہ جب حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے اصحاب رسول سے کہا کہ تم اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے تمہیں، ہم تم کو مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیل لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے ناظرین کرام، یہ خدمات خاندان نبوت میں رہی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اندر یہ خدمتیں رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان خدمات کی عظمت میں کیا شان والا محبوب اس خاندان میں پیدا فرمایا ہے، اور اس عظمت پر فرشتے بھی آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس بنیاد پر بھی وہ محترم ہیں، حالانکہ ان کا فطری احترام تو ہے، حسبی نسبی احترام تو موجود ہے، اور چونکہ صاحب حمیت خاندان تھا اور ان کے کرم اور سخا کے زمزمے تو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں اور روایات کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن بطور خاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بزرگ جو ہیں وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور لوگوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہیں احترام دیا کرتے تھے، ان کی اخلاقی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صلے میرے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ قرآن کریم جیسی نعمت اللہ نے بنی ہاشم میں نازل فرمائی ہے، بنی ہاشم کے دشمنوں میں یہ بات نہیں بیان فرمائی۔ اس بات کا اظہار مولا کائنات نے بھی اپنے کلمات طیبات میں فرمایا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ جو قبائل قریش بالخصوص اموی لوگ جو ہیں جو مد مقابل آئے تھے، وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یار سقایا بھی تمہارے پاس، حجابات بھی تمہارے پاس، اور رفادہ بھی تمہارے پاس، جتنے بھی منصب ہیں عظمت والے وہ تمہارے پاس ہیں، اب نبوت رہ گئی ہے وہ بھی تم لے جاؤ، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے محاسبہ فرمایا ان کے اس طرز فکر کا اور طرز تکلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہم یقسم الرحمت ربک نحن قسمنا بینہم، تم تقسیم کرنے والے ہو ان چیزوں کو، حرمتوں کو، حرمت خدا کی طرف سے ہیں، خدا جسے چاہتا ہے، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جہاں چاہتا ہے رسالت کا نور وہیں نازل فرماتا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص رسول بننے کا شوق رکھتا ہے تو پہلے اخلاق محمدی کا اثاثہ لے آئے، پہلے شان امانت کا نور تو لے آئے، شان سچائی اور صداقت کی عظمت تو لے آئے۔ تم اپنے کردار اور رویے میں جھانک کر دیکھو کیا تم اس اہل ہو، اور ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بھی دیکھو کہ ساری زندگی اخلاق کی حرمت پر وہ پہرا دیا کہ اخلاق بھی حرمت نبوت کا طواف کرنے لگ گیا، اور اپنے وجود کے لیے بطور دلیل ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگ گیا۔ تو ناظرین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے صاحبان ایمان کے وصف کو بیان فرمایا ہے کہ صاحبان ایمان وہی ہیں جن کی دلچسپیاں مسجد سے وابستہ رہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کا احترام کرتے رہتے ہیں، اور اس میں عبادت گزاری کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا دیکھو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، یا جس شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اس لیے وہ اللہ کے حضور عظمت میں گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نوازا جا رہا ہے، اور اس کی عظمت یقین یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی حرمت میں اتر کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ پیار کی عظمت میں وہ حاضری لگوا کر آیا ہے۔ اب وہ اس طرح دھل گیا ہے کہ جس طرح کپڑے سے میل کچیل کو دور کر دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ دھل گیا ہے، اب وہ محترم ہو گیا ہے، مکرم ہو گیا ہے۔ اور اصحاب رسول اللہ رضوان میں سے بعض صحابہ تو ایسے تھے جو مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی پذیرائی بیان فرمائی، ان کی حرمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں مشرکین پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی مشرک مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا من ہی پلیت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے، اور یہاں پاکی کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے، تو جو من کا ہی پلید ہو اس کو اجازت ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا کام جو خدائے ذوالجلال کے گھر کی حرمت والا کام ہے وہ نہیں کر پائے، اس کو اجازت نہیں۔ دراصل اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر بھی ہے۔ مسجد کو وہ مسجد تو جانتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، لیکن مسجد کی حرمت کا احترام نہیں کرتے تھے۔ حرم کعبہ کا طواف کرتے لیکن ننگے ہو کر کرتے۔ پر یہ کون سی عظمت ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا طرز فکر ہے، یہ کون سی ایسی اخلاقی لیاقت ہے کہ وجود کو ڈھانپنے کا ہر شریعت، ہر معاشرہ یہ تقاضا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ شرم اور حیا جو ہے یہ وجود کے ڈھانپنے کے اندر ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں آ کر ننگے ہو جاتے ہیں۔ باہر کپڑے پہنتے تھے اور اندر آ کر ننگے ہو جاتے تھے۔ یہ کون سی اخلاقی مروت ہے، یہ کون سا دین ہے بھئی؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس عمل کا اسوہ کہاں سے لائے ہیں یہ لوگ؟ یہ تراشا ہوا تصور دین ہر دور کے اندر نقصان کا باعث ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتا ہے دین، وہی سچائی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اس کے علاوہ کسی تصور دین میں بھلائی نہیں ہے۔ آج اس پیغام کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجروں میں بیٹھ کر دین کی تراش خراش نہ کی جائے، اللہ کی سادہ عظمت پر یقین کیے جائے، رسول اللہ کی سادہ حرمت پر یقین کیے جائے، قرآن کی سادہ نصوص پر یقین کیے جائے۔ جو ہم نے جوڑ توڑ کر کے اسی قرآن سے فرقے نکالے، اسی قرآن سے مذہب نکالے، اسی قرآن سے مسلک تراشے، مشرب تراشے، نہ جانے کیا کیا تراش لیا۔ آج تو اتنے مذہب ہو گئے ہیں کہ اعداد و شمار کے ہند سے خاموش ہیں کہ ہم کہاں سے گنتری شروع کریں اور کہاں تک لے جائیں۔ مسجدیں جو ہیں ان کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے، ورکعوا مع الراکعین کا فلسفہ یہی بتاتا ہے کہ تم جھک جاؤ حضور عظمت الہی میں، ان جھکنے والوں کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمعیت، یہ نماز کے اندر جو جماعت کا اہتمام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اپنی حرمت سے آشنا ہو اور باہمی ربط میں جو معاملات ہیں اس پر اس کی نظر ہو، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے وہ یہاں آئیں، اللہ سے بھی ملاقات کریں اور آپس میں بھی ملاقات کریں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط وہ مضبوط اور مربوط ہو۔ اور نمازیں تو گھر میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مسجد جو ہے یہ بہت بڑی رونق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کو شاعر اللہ قرار دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے جب اذان آتی ہے، اللہ کا نور عرش الہی سے نازل ہوتا ہے کعبہ پر، اور پھر کعبہ سے آگے اس نور کو تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں جہاں کوئی مسجد ہے وہیں وہیں یہ نور اپنے جلوے دکھاتا ہے، اور جو اس نور کے ضمن میں اتر جاتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھو دیتا ہے، اور اس پر فضل و احسان کی بارش عطا کر دیتا ہے، اور اس کی اخلاقی حرمت کو اللہ تعالیٰ بحال کر دیتا ہے، اس کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ رونق اخلاق پیدا کر دیتا ہے، عظمت حیات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ چلتا پھرتا اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت اور عظمت کا گواہ بن جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے دوستان محترم، انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ میں اور آپ مسجد کی اس حرمت کا لحاظ رکھیں جس کا تقاضا قرآن کر رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔